کو جو بیان فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فرمایا اے حبیب جو آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور دست قدرت کا یہاں پر ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دست قدرت ہے اس کا اظہار یوں دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ حضور کے ہاتھ سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس کے اندر برکت ہی اتنی ہو جاتی ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ حضور جیسے چاہیں اس کو استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مبارک ہاتھ کی برکتوں کے تو کیا ہی کہیں، کئی احادیث کریمہ کی کتب کے اندر اس کی برکات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ کرام موجود تھے اور کسی کے پاس بھی کھانے کی کوئی شے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کا کچھ نہیں اور بھوک بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو جا کر کہو کہ اپنا توشہ دان کو چیک کرے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو اس کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے اپنے توشہ جان جو تھیلے وغیرہ جو کچھ بھی تھا اس کو چیک کریں کہ کسی کے پاس اگر کچھ ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب نے اپنے توشہ جان کو چیک کیا، ایک کے اندر ہے کہ 15 کھجوریں نکلی، ایک کے اندر ہے 21 کھجوریں نکلی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیا، بسم اللہ پڑھتے گئے اور ساری کی ساری کھجوریں حضور کے ہاتھوں سے مس ہو۔ اس کی برکت اتنی ہوئی، اتنی اس کی برکت ہوئی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے وہ کھجوریں اپنے ہاتھوں سے مس کر کے توشہ دان میں واپس ڈال دی اور فرمایا کہ فلاں اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ وہ آئے، اس کے ساتھی آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کے تم کھلاتے جاؤ، توشہ دان کو انڈیلنا نہیں ہے اور کھول کر نہیں دیکھنا، بس آپ شروع کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 بندوں کی ایک جماعت آئی، میں نے ان کو کھجوریں کھلائی، سیر ہو کر انہوں نے کھا لی۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں اور اس کی جماعت کو بلاؤ، وہ آئے، انہوں نے وہ کھجوریں کھائی۔ یہ حدیث پاک جو میں سنا رہا ہوں بخاری کے اندر کئی سیاہ کی کتابوں میں، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں منقول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت آئی، وہ بھی کھا کے چلے گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں اور اس کی جماعت آئی، وہ اور اس کی جماعت آئی۔ فرماتے ہیں کہ 10 جماعتیں آئیں، وہ 21 کھجوریں یا 15 کھجوریں جن کو سرکار علیہ السلام کے مبارک ہاتھ مس ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں وہ کھلاتا رہا، سارے کے سارے سیر ہو کر کھاتے رہے، کھجوریں میرے پاس بچی رہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اس توشہ دان کو اپنے پاس رکھ لو، انڈیلنا نہیں ہے اور کھول کے نہیں دیکھنا، جتنی ضرورت کی ہے اس میں سے نکالتے رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں خود کھاتا رہا، اپنے گھر والوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ جو مہمان آتے ان کی مہمان نوازی کرتا، جو فقیر اور حاجت مند آتا اس کو بھی اس میں سے کھلاتا رہا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو توشہ دان تھا وہ میرے کھچر کے ساتھ ہر وقت لٹکا رہتا تھا کہ جب بھی ضرورت ہوتی تھی اس میں سے میں کھا لیتا تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے وفات فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، فرماتے ہیں کہ اسی توشہ دان میں سے میں وہ کھجوریں نکال کر کھاتا رہا، میرے گھر والے کھاتے رہے، جو مانگتا تھا اس کو دیتا تھا، کسی کو انکار نہیں کرتا تھا۔
یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور فرماتے ہیں اس کے اندر بھی اس توشہ دان میں سے نکال کر میں کھجوریں کھاتا رہا۔ یہ دست مصطفیٰ کی برکتیں ایک بار مس ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی اس میں سے 50 وسق کھجوریں نکالی۔ 50 وسق جو ہے وہ سمجھ لو کہ 1000 سے بھی زیادہ من بنتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوئی، وہ توشہ دان میرے سے غائب ہو گیا یا وہ کسی نے چوری کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ توشہ دان رہا حضور کے ہاتھ کی برکتیں ہمیں ملتی رہی، اور اس میں سے جب بھی ہاتھ ڈالتا کھجوریں ہمیں میسر آتی رہی۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دست کی اتنی برکتیں جس کو حضور مبارک ہاتھ لگا دے وہ شفا پا جائے، جس چیز کے اندر ہاتھ رکھ دیں وہ برکت پا جائے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ تو پانی پینے کا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وضو کرنے کا پانی، اور حال یہ ہے کہ نماز بھی ادا کرنی اور ہم بھی پیاسے ہیں۔ جنگ کا موقع تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ انما انا قاسم، جس کو جو ملے گا وہ میرے ہی در سے ملے گا، اس لیے میرے پاس ہی حاضر ہوں۔ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا، اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ بارگاہ ہی ایسی ہے کہ یہاں فریاد رسی ہوتی ہے، جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، خالی ہاتھ تو کسی کو بھیجا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ سارے کے سب کو بلا لو اور اپنے برتنوں کو بھی ان کو کہو لے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا برتن تھا جس سے آپ وضو فرما رہے ہیں۔ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور راوی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اتنی ہاتھ کی برکتیں ہیں